لیکن ایک اور بھی آدمی ہے وہ غداری کے الزام پہ بہت تڑپ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا، ذرا اس کی بھی بات سن لیں۔ وحشی قسم کا تشدد صرف شہباز گل پہ، آواز بند صرف شہباز گل کی، اور میرے اوپر 2 درجن غداری کے پرچے دے دیے۔ میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے، چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں، پاکستان کی مدد کرنی، وہاں سے پیسے بھیجیں بس۔ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی ادھر نہ آئیں، غداری کا الزام لگ جائے گا۔ دیکھیں، میں تو غداری کے الزام کو بڑا سنگین الزام سمجھتا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ 2-3 الزامات نہیں لگانے چاہیے، ایک غداری کا، ایک توہین رسالت کا، ایک جو کسی کو کافر کہنے کا۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک رواج بن گیا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ مناسب نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیں روکنا پڑے گا۔ جو زبان استعمال کی تھی گل صاحب نے، میری کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، مگر جو ان کی زبان تھی وہ مناسب نہیں تھی۔ وہ کس قید میں آتی ہے یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن جو انہوں نے کہا، جس بات پہ اکسایا جوانوں کو، وہ غیر مناسب تھی۔ وہ کس فریم ورک میں آئے گی؟ مثلا باقی لوگوں کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مگر جو انہوں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کی کیا کس فریم ورک میں آئے گی وہ عدالت فیصلہ کرے۔ اچھا، اب میں بھی ایک کہنی چاہتا ہوں، میں عام طور پہ رائے کا اظہار نہیں کرتا، صرف سوال کرتا ہوں کہ یہ غداری کے الزام پہ اتنا تڑپنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے خیال سے یہ کوئی اتنا سنگین الزام نہیں ہے۔ اور اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا تم غدار ہو، تو میں کہتا ہوں بسم اللہ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اپنی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو تحریک پاکستان کے جو بزرگ رہنما ہیں ان پہ غداری کے الزام لگائے گئے، ان پر 124A کے مقدمات قائم کیے گئے۔ 23 مارچ 1940 کو جس شخص نے لاہور میں قرارداد پیش کی تھی نا، AK فضل الحق صاحب، ان کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی صاحب جنہوں نے 1946 میں قرارداد دہلی پیش کی تھی، ان پہ بھی جنرل ایوب خان نے غداری کا مقدمہ بنایا، اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غداری کا تمغہ دیا گیا۔ تو جس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح غدار ہیں، تو وہاں پہ اگر کسی سیاستدان کو غداری کا الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشان نہ ہوں، بلکہ اس پہ فخر کا اظہار کریں اور ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جو محب وطن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ اگر محب وطن ہے تو پھر فاطمہ جناح جیسی غدار ہی بہتر ہے۔